تھے کافر بھی تھے. تو اس وقت رب کریم نے سب روح سے کہا کہ میں تمہارا رب ہوں. تو سارے فرشتوں نے کہا جی تو ہمارا رب ہے. پھر اس میں منکرین بھی تھے, مستاخ بھی تھے, عابد بھی تھے, زاہد بھی تھے, عالم بھی تھے, جاہد بھی تھے, حافظ بھی تھے. مسلم و کافر کے روزے میں وہاں موجود تھی. سب نے کہا جی ہاں تو ہمارا رب ہے. ایک تو یہ لمٹ میں لمبائی میں نہیں جاتا. ایک تو یہ, دوسرا انبیاء کے عالم ارواح میں جہاں 1,24,000 کم و بیش نبی کے ارواحیں تھیں, اس وقت اللہ نے ان سے فائدہ لیا. قرآن کا گواہ ہے سورہ بقرہ. رب الرحمن اذ اخذ اللہ میثاق النبیین. اس میں بڑی حکمت ہے. محبوب و زمانہ یاد کر, کسی بھی تفسیر اٹھاؤ, وابیوں کی کسی اس سے پہ عربی تفاسیر کو لکھو, اس میں لکھا ہے اذکر یا محمد. کیا لکھا؟ اذکر, حضور یاد کر وہ زمانہ. پھر آدم پیدا ہوئے تو کیا فرمایا؟ اذ قال ربہ اسلم. ابراہیم نے فرمایا, ابراہیم فرمایا کہ محبوب وہ زمانہ یاد کر جب ابراہیم سے کہا تھا کہ سر جھکا دے, اسلم, فرما بردار. حالانکہ نبی تھے, فرما بڑی ڈیٹیل کی بات ہے, لمبی بات ہے, ادھر نہیں جا رہا. آپ سمجھ جائیں کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی مسلمان ہی ہوتا ہے, مگر یہ ایک بڑے امتحان کی بات ہے, وہ انتر امتحان ہے. میں آپ کو بتانا یہ چاہتا تھا کہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو پہلے نبی آئے ان سے عز سے یاد فرما کر اور محبوب کو یاد فرما رہا. جب عیسیٰ علیہ حضرت یوسف کا دور آیا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا. قرآن فرما رہا ہے اذ قال یوسف, محبوب وہ زمانہ یاد کر. یوسف نے اپنے باپ سے کہا تھا, خواب دیکھی تھی. میں صرف اشارہ کر رہا ہوں آپ سے. اذکر ساری تفاسیر کے اندر ہے, جہاں بھی عز بیان کیا ہے اللہ کے محدثین مفسرین بندوں نے یہی معنی کیا, فبو وہ زمانہ یاد کر. اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب بھی آپ ماشاءاللہ سارے لکھے پڑھے سائنسدان بیٹھے ہو, میرے سے زیادہ علم رکھتے ہو. اس کا کیا مطلب ہے؟ حضور تو بھی آئے نہیں, وہ تو آخر میں نبی آئیں گے. اور اللہ پہلے اس سے فرما رہا, جب 40 سال کے بعد قرآن نازل ہوا تو اللہ فرما رہا ہے یاد کر وہ زمانہ. اس کا کیا مطلب ہے بتا سکتے ہیں آپ؟ شرم آتے ہو؟ شرم آتی ہے. ہاں میں سمجھتا ہوں تمہیں شرم آتی ہے, کیونکہ یہ نیک بات ہے نا, اچھی بات ہے. اچھی بات کہنے میں ہمیں شرم آتی, بری کہنے میں بکنے میں ہمیں شرم نہیں آتی. غیر شرعی حرکتیں کرنے میں, سننے میں, گالی دینے میں شرم نہیں آتی. جو شرعی بات آتی ہے پھر شرم آتی ہے. اب میں کیا کہہ سکتا ہوں, آپ سب سمجھدار ہیں. نبی تو آیا ہی نہیں, عیسیٰ موسیٰ پہلے گزرے, آدم بھی پہلے گزرے, حضور تو آخر میں آئے اور فرماتا رب یاد کر وہ زمانہ. ایک بڑی بات بتا رہا ہوں آپ کو, یہ وہابیوں کے لیے بڑا جوتا ہے, منافقوں کے لیے, جو کہتے ہیں نبی دیوار کے پیچھے نہیں دیکھتا.
میں آپ کو 20 دلائل پیش کروں ان کے گھروں کی. آخری مثال دے رہا ہوں. حضور پیدا ہوئے، سارے نبی پہلے آئے، اب حضور پیدا ہو رہے ہیں، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے، آپ کا عقیدہ پختہ کرنے کے لیے. ورنہ قرآن کھولے، تفسیر اردو تفسیر کو چھوڑو، عربی تفاسیر پڑھو، فارسی تفسیر کو میرے پاس لے آؤ، میں بتا دوں آپ کو. حضور پیدا ہوئے اس وقت ایک واقعہ پیدا ہوا. پتہ ہے کیا واقعہ ہوا تھا؟ نہیں یاد؟ اصحاب فیل کا واقعہ تھا، ہاتھی والوں کا. شرماتے کیوں ہو؟ شرماتے کس لیے ہو؟ جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹی خبر ہو رہی ہے. بات قرآن کی، ہم مسلمان ہیں، ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہے نا کہ ہاں حضور کے پیدائش سے پہلے واقعہ فیل پیدا ہوا تھا، ہاتھی نے حملہ کیا تھا کعبے. جیتی بات کرو. اس وقت حضور کہاں تھے؟ ذرا زور سے بولو، شرماؤ نہیں. ادھر سے آواز نہیں آ رہی، ادھر سے آواز نہیں آ رہی. کمال ہے، اتنی شرمندگی. جب وہ واقعہ فیل ہوا تھا تو حضور ماں کے پیٹ میں تھے، ٹھیک؟ پھر حضور پیدا ہوئے، وہ بات لمبی ہے. پھر حضور بڑے ہوئے، 40 سال کی عمر کے ہوئے. پھر آپ نے نبوت کی دعویٰ فرمائی. 40 سال آپ صبر میں رہے، دیکھتے رہے. مگر اس وقت بھی جو آپ کے منکرین تھے، نہیں مانتے تھے، وہ بھی آپ کو صادق اور امین کہتے تھے. کمال ہے نا. منکر ہو اور وہ پھر بھی صادق و امین مانے. کلمہ پڑھنے کو تیار نہیں ہے، معجزہ دکھا رہے ہیں حضور، کلمہ نہیں پڑھتے، مگر کہتے کیا ہے؟ جادوگر ہے. پھر کہتے تھے امین بھی ہے، سچا بھی ہے، امانت دار بھی ہے، ساری باتیں مانتے بھی ہیں. جب 40 سال ہوئے تو قرآن نازل ہوا. تو قرآن نے کیا کہا؟ ذرا غور کریں. قرآن نے کہا الم تر کیف الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اے محبوب، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ کسی کا ترجمہ اٹھاؤ، میں اپنی ترجمے کی بات نہیں کر رہا، کسی کا اٹھاؤ. الم تر، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ کس کو خطاب ہے؟ مصطفیٰ کو. اب قرآن نازل ہو رہا ہے نا. الم تر، محبوب کیا تم نے نہیں دیکھا؟ کیا دیکھا؟ اب تو ماں کے پیٹ میں تھے. کیف فعل، تمہارا رب نے کیا کیا؟ اصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ. یہ خدا قرآن میں واقعہ بیان فرمایا. میں آپ کو ایک نشاندہی کرا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب پیدا نہیں ہوئے، مگر یہ واقعہ 1.5 مہینہ پہلے ہوا ہے. بعد میں مصطفیٰ پیدا ہوئے ہیں. اب اللہ فرما رہا ہے 40 سال کے بعد محبوب کو فرما، محبوب تم نے نہیں دیکھا؟ اللہ یاد دلا رہا ہے محبوب کو، مالدار دلا رہا ہے کہ محبوب تم نے نہیں دیکھا؟ تیرے رب نے کیا کیا ہاتھیوں کے ساتھ؟ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ نبی ماں کے پیٹ میں ہو کر بھی دیکھتا ہے نہیں بات؟ یہ اندھا بھی سمجھے گا، جس کو کم عقل ہے وہ بھی سمجھے گا کہ نبی تو ماں کے پیٹ میں ہے، کیا دیکھ رہا تھا؟ مگر ان مفتیوں کے باپ دادا، مولانا نے لکھا ہے فتویٰ کے اندر کہ نبی ماں کی پیٹ میں رہ کر بھی لوح محفوظ پر لکھنے والے قلم کی آواز کو سنتا تھا. لوح محفوظ کہاں ہیں؟ 7 آسمانوں کے اوپر. حضور مکے کی زمین پر ہے. 7 آسمان، ایک آسمان 500 سال کی مسافت ہے. یہ پھر اس کی موٹائی اتنی ہے، پھر دوسرا آسمان اتنا موٹا ہے، دور ہے 500 سال. اس طرح 7 آسمان گزر گئے. اوپر لوح محفوظ ہے. اس لوح محفوظ پر تقدیر کی قلم جو لکھ رہی ہے
وہ فرماتے ہیں مصطفیٰ ماں کے پیٹ میں سرزمین مکہ میں سنتے تھے. اب بتاؤ جو مصطفیٰ ماں کے پیٹ